دیکھیں چٹا صاحب، جماعت اسلامی کو اب یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ پیپلز پارٹی کی آئندہ بھی اگر کبھی حکومت کہیں بنی تو وہ صرف ایک صوبہ ہوگا سندھ، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس کو سندھ سے اس طرح نمائندگی ملنے کے امکانات صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس اگر سندھ میں بھی کسی کے ساتھ مل کے قومی اور صوبائی نشستوں کی ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی ان جگہوں پر، چاروں جگہوں پر اگر ان کی کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اس ایک کوآپریشن کے نتیجے میں یا اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں، تو وہ جماعت اسلامی کے لیے پی ٹی آئی ہے، نہ کہ پیپلز پارٹی ہے. اب یہ سوچنا جو ہے نا، وہ یہ سودا دیکھنا، یہ اس ڈیل کو دیکھنا، اس کے مضمرات اور اس کے فوائد کو دیکھنا پارٹی کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق اور جماعت اسلامی کی قیادت کا کام ہے. لیکن بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں چاروں صوبوں میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ حیثیت زیادہ پاورفل ہوگی بنسبت پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی تو واش ہو گئی ہے پنجاب سے، خیبر پختونخوا میں وہ موجود نہیں ہے، بلوچستان پہ ان کی حیثیت کمپرومائز ہو چکی ہے. تو اب یہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں گے تو یقیناً ایک تو وہ میئرشپ بھی ملنے کے ان کو امکانات بہرحال ہیں آزاد اور پی ٹی آئی ملا کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نتیجے میں ان کو یہ ممکن ہے کہ وہ جو آئندہ اگست میں یا جولائی میں جو بھی انتخابی مہم چلے گی اس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں، صوبہ پنجاب میں اور بلوچستان میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو جو اچھا ہوگا ہی ہوگا، خود جماعت اسلامی کے لیے یہ